الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، فرض حج کرو کہ اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ وہ تورات پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی کتاب اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل بعض لوگ بھی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء اور پیارے اولیاء کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شان انبیاء کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا گیا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصلی اسلامی احکام میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے نظر آتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 79 اور 80۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ارشاد فرمایا گیا، ما کان للبشر، کسی آدمی کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ یہاں انبیاء کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا، جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل و فضل عطا کرے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ناممکن ہے،
اور ان کی طرف ایسی نسبت کرنا یہ بہتان کھلا الزام تراشی ہے۔ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کیسے دوں؟ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت میں ربانی کا جو لفظ مذکور کیا گیا، ربانی کے معنی یہ ہے کہ نہایت دیندار، عالم باعمل اور بہت بڑا فقیہ، اس کے یہ معنی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا یہ ثمرہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، جس سے علم سے یہ فائدہ نہ ہو، اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، انبیاء کیا تم نے اس کا حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا یعنی پھرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا کی ان سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق یہ وعدہ لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آقا علیہ السلام کی مدد و نصرت کریں۔ ناظرین و سامعین، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء سرور ہرد و سراج صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے عظیم فضائل بیان کیے گئے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی۔ نمبر 2، خود عظمت مصطفیٰ کو رب نے بیان کیا۔ نمبر 3، عظمت مصطفیٰ کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد شخصیات یعنی انبیاء کو منتخب کیا۔ نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر جاری ہوا اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہوا۔ نمبر 5، آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کا نبی بنایا، تمام انبیاء کو بطور خاص آقا علیہ السلام پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ نمبر 6، انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ نمبر 7، انبیاء کرام علیہ السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا۔ نمبر 8، اقرار کے بعد انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا گیا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تمہارے اس اقرار پر خود بھی گواہوں میں سے ہوں۔ نمبر 10، انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد
پھر جانا متصور نہیں، یعنی انبیاء اپنے بات سے پھرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا گیا کہ اس اقرار کے بعد بھی جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں تجلی یقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی پاک علیہ السلام تمام رسولوں کے سردار ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ، یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، تصنیف کی ہے، جس کا مطالعہ کرنا ایمان و یقین کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اور عشق رسول میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔